ہمارے ساتھ ہیں بیرسٹر عقیل ملک، مشیر ہیں وزارت قانون اور انصاف پاکستان مسلم لیگ نون سے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بیرسٹر صاحب، یہ معاملہ تھما نہیں. جو 26ویں آئینی ترمیم جس طرح سے پہلے وہ طول پکڑی تھی اس کو پاس کرنے میں، پھر وہ ایک دفعہ ہو جاتی ہے، اب جب اس کے اوپر عمل داری ہو رہی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمان کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت تحریک انصاف وہ بار بار یہ کہتی ہے کہ عدلیہ کی ساکھ کو نقصان پہنچایا گیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اتنا تاثر دیا جا رہا ہے کہ جس تیزی کے اندر ججز کی تعیناتیاں کی جا رہی ہیں، یعنی تقرریاں کی جا رہی ہیں، اور جس طرح سے ان کے ٹرانسفر کیے جا رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے تاثر ملتا ہے کہ جیسے حکومت پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو اپیلز لگنی ہے خصوصاً اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس کا بندوبست کر رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نادیہ صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں یہ بالکل سراسر غلط ایک الزام لگایا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم 2/3 اکثریت سے ود میجورٹی ہم نے وہ پاس کی، اور بالکل وہ عدلیہ میں ٹرانسپیرنسی لانے کے لیے سو موٹو کی پاور جس طرح بڑے لوزلی اپلائی کر دی جاتی تھیں، اور ہر چیز پہ ہر راہ چلتی ہوئی چیز پہ سو موٹو لے لیا جاتا تھا، اس کو کم از کم ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے، ججز کی اپوائنٹمنٹ میں ٹرانسپیرنسی لانے کے حوالے سے، اور پاکستانی سٹیزنز کو جن کے کیسز زیر التوا ہیں 20 سال سے ان کی اپیلیں نہیں سنی گئی، 12 سال 18 سال ان کی کیسز چلتے ہیں، تو کم از کم ان تمام چیزوں کو جو ہے ہماری کوشش تھی اور کاوش تھی اس 26ویں آئینی ترمیم کے تحت کہ ہم ان چیزوں کو ایڈریس کریں، اس بیک لاگ کو کم کریں، اور ججز کا نمبر بھی بڑھے. آف کورس ججز کا نمبر اس 26ویں آئینی ترمیم کی پہلے سے ہی ہائی کورٹس میں ججز جو تھے وہ کم تھے، اور ان کی جو سیٹس تھیں وہ زیادہ تھی، تو ان کو فل کرنا ضروری تھا، جو آہستہ ایک پروسیس شروع ہو رہا ہے. اب یہاں پہ سپریم کورٹ کے حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ سپریم کورٹ میں نمبر آف ججز ہم نے انکریز کی ہے، بیکاز وہ وقت کی ضرورت ہے، اور وہاں پہ اتنی پینڈنسی ہے، اور آپ 100 دن کی اگر دیکھ لیں کانسٹیٹیوشن بینچ کی، بیکاز ہر معاملہ ایک آئینی معاملہ ہو جاتا ہے، اس لیے جو سیپریشن کی گئی ہے so that Supreme Court can continue working in a normal course with the regular cases. اور جو constitution cases ہیں وہ constitution cases یا آئینی نوعیت کے جو cases ہیں ان کو ایک specific bench ڈیل کرے، تاکہ اب آپ دیکھیں 3000 cases جو ہیں وہ dispose of کیے ہیں آئینی bench میں پہلے 100 دن کی کارکردگی. میں آپ کو بتا رہا ہوں widely reported ہے، you can certainly check this as well. یہاں پہ یہ بات کہنا کہ حکومت شاید کوڈ پیکنگ کری ہے، قطعاً ایسی بات نہیں ہے. ہم نے تو روز اول سے یہ بات کی ہے کہ ہمیں آئین پسند اور قانون پہ عمل درآمد کرنے والے ججز جو آئین کے ساتھ کھڑے ہوں، جو قانون کے ساتھ کھڑے ہوں، وہ ججز چاہیے، نہ کہ کسی مخصوص سیاسی جماعت کی طرفداری کرنے والے یا حکومت کی سائیڈ لینے والے ججز. ہم نے تو یہ کہا کہ وہ ججز انڈیپینڈنٹ ہونے چاہیے، اور 26ویں آئینی ترمیم کے تحت یہی چیز انشور کی گئی that judges are independent, so that the judges are not appointed from specific chambers, from specific class. And now obviously جو ایک concept تھا the appointment of judges of the judges by the judges for the judges، اس کو زائل کیا گیا ہے اور پارلیمنٹری اوورسائٹ کو انشور کیا گیا. اچھا بیرسٹر علی ظفر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے کوئی JCP کا بوائیکاٹ نہیں کیا، اس کی پروسیڈنگ کا بوائیکاٹ کیا ہے، اور جن 2 سینئر جج صاحبان نے بھی کیا وہ کہتے ہیں کہ پروسیڈنگز کا بوائیکاٹ کیا، اور اس کی مین وجہ یہ تھی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک جو فیصلہ نہیں ہو جاتا اس حوالے سے جو آئینی بینچ کے معاملات ہیں اور 26ویں آئینی ترمیم کے معاملات ہیں، وہ جب تک طے نہیں ہو جاتے کم از کم ان پروسیڈنگز کو روکا جائے، پھر جو فیصلہ ہو اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے. نادیہ صاحب یہ بڑی مزے کا خیز بات ہے، because I was in that show together with علی ظفر صاحب، اور بالکل انہوں نے اس بات کو اگری کیا. انہوں نے کہا کہ مجھے بالکل بیٹھنا چاہیے تھا، میری آئینی ذمہ داری ہے، because this is not something that's کمنگ، اور کوئی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ وزیر اعظم کی طرف سے تو نہیں ہے یا صدر کی طرف سے تو نہیں ہے. یہ ذمہ داری جو ہے JCP کا ممبر ہونے کے ناطے یہ آئینی ذمہ داری ہے. دس از اے کانسٹیٹیوشنل obligation، یہ رسپانسبلٹی کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے. اور انہوں نے پھر ایگری کیا میرے ساتھ اس شو پہ، اور اس شو کے اینکر کے ساتھ بھی انہوں نے کہا بالکل یہ آئینی ذمہ داری ہے. میں بیرسٹر صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں. اینڈ دین اگین آف کورس ابھی وہ یہ کہہ رہے ہیں، لیکن مزے کا خیز بات اس لیے ہے نادیہ صاحبہ کیونکہ ہائی کورٹ میں اسی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ہیں اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں، ایلیویشنز ہوئی ہیں. اب دیکھیں نا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 ججز آئے، اس ٹائم یہ JCP میں بیٹھے، پشاور میں آئے یہ بیٹھے، سندھ میں آئے یہ بیٹھے، بلوچستان میں آئے، لاہور ہائی کورٹ لاہور میں آئے. لیکن میرے خیال سے مسئلہ ہے جو سینیورٹی اپسیٹ ہو جاتی ہے.
ناٹ ایٹ آل. اگر سینیورٹی اپسیٹ بھی ہوتی تو وہ تو بون آف کنٹینشن جو تھی وہ تو ٹیک اپ ہی نہیں ہوئی. مثال کے طور پہ یہ اگر یہ کہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے کسی جج کی ایلیویشن, تو ان اینی کیس سپریم کورٹ جانے کے لیے چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ تھے, ان کی ایلیویشن تو رائٹ تھی, اس میں تو کوئی قباحت نہیں تھی, اس کو تو نہیں یہ سٹاپ کر سکتے, بیکاز obviously جو ایک سینیورٹی کا ایشو ہے وہ is yet to be decided. ایکٹنگ چارج ضرور ہے جج صاحب کا جو ٹرانسفر ہو کے آئے ہیں, بیکاز وہ ایک آئینی سٹیپ ہے, اینڈ سینیورٹی جب تک ڈیسائیڈ نہیں ہوتا یہ سینیورٹی کا ایشو تھرو چیف جسٹس آف پاکستان, تو بالکل اس حوالے سے سینیورٹی تو فرام دا بیئر ریڈنگ اور دا پلین ریڈنگ آف دا کانسٹیٹیوشن تو وہ تو انہی کی بنتی ہے. لیکن جو ایک لاہور ہائی کورٹ سے ججز آنے تھے, کیونکہ وہاں سے بھی ٹرانسفر ہو کے یہ جج صاحب آئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ, تو وہاں کے ججز کی بھی نہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے کسی اور جج ماں سوائے چیف جسٹس یا لاہور ہائی کورٹ کے کسی جج کو ایلیویٹ کیا گیا. تو یہ کہنا بھی سراسر غلط ہے. جب باقی آپ پروسیڈنگز میں بیٹھے اور اس کے بعد فائنلی you had to sit as per your constitutional obligation, جب آپ کو بیٹھنا تھا جے سی پی میں سپریم کورٹ کی ایلیویشنز کے ٹائم پہ, تو آپ نہیں بیٹھے. so you cannot pick and choose. یہ نہیں ہو سکتا کہ آئینی ذمہ داری آپ کہتے ہیں بیرسٹر علی ظفر, بیرسٹر گوہر نے پوری نہیں کی, اور پھر آپ یہ بھی سمجھتے ہوں گے کہ جن 2 سینئر جج صاحبان نے بھی واک آؤٹ کیا, انہوں نے بھی اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کی. آپ درست کہہ رہی ہیں, کیونکہ وہ بھی انہی کی طرح باقی تمام ایلیویشنز میں بیٹھے, لیکن سپریم کورٹ میں جب اپنی عدالت کے ججز کی ایلیویشن کے بارے میں بات آئی تو وہ نہیں بیٹھے. اب یہی بات ہے نا کہ یو کین ناٹ پک اینڈ چوز. آپ کیا ہی خوب ہوتا کہ آپ کے سامنے کوئی ڈسینٹنگ نوٹ آ جاتا, کوئی ڈسینٹ آ جاتا, کوئی ریزنز آ جاتی کہ ہم جو ہے آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتے, یا فلاں جج کو آپ نے کنسیڈر کیوں نہیں کیا, یا فلاں جج کو کیوں آپ جو ہے ایلیویٹ کرنا چاہ رہے ہیں سپریم کورٹ. تو خط تو لکھتے ہیں نا, خطوط بھی تو آتے ہیں. اب یہی بات ہے کہ جس طرح رانا صاحب نے کہا کہ بلڈنگ ایک ہے, کمرے ساتھ ساتھ جڑے ہیں, بیچ میں ایک دیوار ہے, لیکن پھر بھی خط لکھے جاتے ہیں. اور خط لکھنے میں پرابلم شاید اتنا نہیں ہے جتنا ان خطوں کو میڈیا پہ لے کے آنا, اور پھر اس کے علاوہ جو تمام تر معاملہ ہے جو ریسیپینٹ ہے اس خط کا, اس کو بعد میں ملنا. یہ تو ایک روایت بہت پہلے سے چل رہی ہے. اس وقت کاش آپ لوگ کچھ کہتے, اس وقت تو تھا کہ اتنے اپرائٹ جج ہیں, دیکھیں انہوں نے کیا فیصلہ کیا, بالکل ٹکا کے ایک خط لکھ دیا ہے. ججز کے فیصلے ہی بولنے چاہیے, ججز کے خط نہیں بولنے چاہیے. پہلے چلے شکر ہے کہ دیر آئے درست ہے, اب یہ ریئلائزیشن ہو رہی ہے. کاش پہلے جب فائز عیسیٰ صاحب لکھا کرتے تھے تب بھی یہ کہنا چاہیے تھا. بیرسٹر صاحب ایک چیز مجھے بتائی گا, آپ نے کہا اور درست فرمایا, کیونکہ حکومت یہی کہتی رہی کہ 26ویں آئینی ترمیم اس لیے لائی گئی کہ ایک تو عدلیہ میں مزید ٹرانسپیرنسی آئے, اور دوسرا جو پینڈنسی ہے وہ کم ہونی چاہیے ہے, کیونکہ بڑے سال کیسز چلتے رہتے اور اسی لیے ریگولر اور آئینی بینچ کو الگ کیا گیا. تو جب یہ کر دیا گیا اور آپ نے کہا کہ 100 دن کی پرفارمنس بھی بڑی زبردست رہی ہے, if I'm not mistaken you said 3000 کیسز ڈسپوز آف کیے گئے, تو پھر یہ بات آپ حکومت یا شہباز شریف صاحب خود ہی بتا دیتے یا فائنانس ڈویژن خود ہی بتا دیتا IMF کو, کیا ضرورت تھی چیف جسٹس سے ملاقات کی, کیونکہ اس سے پھر تاثر غلط جاتا ہے کہ ان کا کیا کام ہے ملنے کا. میں اس پہ بھی عرض کر دیتا ہوں نادی صاحبہ, جب آپ کا ایک انٹرنیشنل لینڈر ہے, اور یہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ویدر وہ ورلڈ بینک ہو, ویدر وہ IMF ہو, ویدر وہ EU ہو, یہ سارے ان کا کمپوننٹ ہے رول آف لا کے حوالے سے, گورننس کے حوالے سے, کرپشن کے حوالے سے. اور یہ دس از ناٹ دی اونلی پرسنالٹی یا آفس جدھر یہ گئے ہیں ملنے, اس کے علاوہ بھی 18-19 گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس منسٹریز میں لوگوں کو انہوں نے ملنا ہے, باشمول نیب کے. تو یہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے لوگوں کو بھی ملیں گے وہاں پہ, اور ان کا جو گورننس کا کرپشن کے حوالے سے اور رول آف لا کے حوالے سے جو یہ کچھ انڈرسٹینڈنگ چاہتے تھے چیزوں پہ کہ آپ جو پروسیس ہے, اینڈ آئی تھنک اوور آل اس کا ایک براڈر پرسپیکٹو میں دیکھا گیا, نہ کہ کسی اسپیسیفک کیس کے اوپر یا کسی اسپیسیفک ایشو کے اوپر بات ہوئی. اینڈ اف اینی تھنگ یہ کرٹسی جو تھی چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے تھی, کچھ ادروائز مینڈیٹڈ نہیں تھا کہ وہ ملاقات ان سے کرتے ہی کرتے. آئی تھنک انہوں نے ایک بڑے پن کا مظاہرہ کیا, حکومت نے ریکویسٹ کی اور بالکل انہوں نے ملاقات کی, لیکن کسی اسپیسیفک ایشو پہ بات نہیں کی. اوور آل پراپرٹی رائٹس کے حوالے سے اور فارن انویسٹمنٹ کی پروٹیکشن کے حوالے سے, کیونکہ یہ بھی تو دیکھنے میں آتا ہے کہ ریکوڈک جیسے کیسز جن میں پاکستان کو اور فارن انویسٹرز دونوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑا, تو کم از کم ہر فارن انویسٹر کے کیس پہ آپ جو آؤٹ رائٹلی ایک اسٹے آرڈر مل جاتا ہے اور وہ پھر تعطل کا شکار ہوتا ہے, تو کم از کم اس چیز کو بھی
فورن انویسٹمنٹ کے اور فورن انویسٹرز کی پروٹیکشن کے حوالے سے اور میجرز کے حوالے سے بھی جو ہے وہ انہوں نے میکینزم دیکھنا تھا. اینڈ آف کورس جب لینڈر اس کے کمپوننٹ ہے. So there is no dictation by the IMF to our honorable courts. صرف بات چیت اور وہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ میکنزم کیا ہے. جی ایبسولوٹلی, اور کوئی ڈکٹیشن نہیں ہے اور کوئی کسی قسم کی جو ہے گفتگو کسی اور چیز پہ نہیں ہوئی, کسی اسپیسیفک کیس پہ نہیں ہوئی, کسی اسپیسیفک پرسنالٹی پہ نہیں ہوئی, کسی اسپیسیفک ایشو پہ نہیں ہوئی. اوور آل جو ایک رول آف لا کے حوالے سے اور گورننس کے حوالے سے جو تمام تر معاملہ تھا اس پہ جو ہے ان کی گفتگو ہوئی.